قیامت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے۔ اس سے پہلے فرعون اور قوم فرعون کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن انہوں نے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرمائی۔ اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے انعام ہوا کرتا ہے، اور نبی کی تعلیمات امت کے لیے اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، لیکن جب امت نبی کی نعمت کی قدر نہ کرے اور آپ کی اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی اور اس کا غضب اور اس کی ناراضگی آتی۔ امت کی طرف، انسانیت کی طرف اللہ کا رسول اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور اس کی تعلیمات اللہ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی۔ جیسے پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہوا زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح روشنی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کے لیے کہ انسان اپنی انسانیت پہ رہے، انسان انسانیت پہ رہے، اس کے لیے نبی کی تعلیمات ضروری ہوتی ہے۔ اور جو شخص انسانی جو نبی کی تعلیمات سے فارغ ہو جائے اور اس کی زندگی میں نبی کی تعلیمات نہ رہیں، وہ انسانیت کے دائرے سے ہٹ کر حیوانیت کی طرف چلا جاتا، انسان نہیں رہتا۔ اولئک الانعام، یہ تو جانور ہیں۔ جو نبی کی تعلیمات سے محروم ہو جائے یا اس تعلیمات کی قدر نہ کریں تو وہ انسانیت کے مرتبے پر بھی نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، نبی کا آنا اللہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ لیکن جب قوم اس کا انکار کرے اور قدر نہ کرے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا فرعون نے رسول کو نہ مانا، پھر اللہ نے اسی کی پکڑ فرمائی۔ اور پھر تم اس دن سے کیسے بچو گے جس دن بچوں کو بھی وہ دن بوڑھا کر دے گا، یعنی اس دن کی سخت۔ بس اوقات آدمی کی زندگی میں اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اتنی آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں کہ بہت پہلے وہ اس کے اندر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کے اعصاب، اس کے قوا، اس کا جسم، تو وقت سے پہلے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حالات نے اس قدر اسے جھنجھوڑا ہے اور اس قدر حالات نے اس پر بوجھ ڈالا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا اور اس کی صلاحیتیں اور اس کے قوا کمزور ہو گئے۔ تو فرمایا قیامت کی سختی ایسی ہوگی جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن ایسا ہوگا کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اور یہ ہو کے رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایسی باتیں ہیں اور اس کے پیچھے حقائق نہیں ہیں اور سچائی کوئی نہیں ہے، کان وعدہ مفعولا، یہ ہو کے رہے گا، ایسا ہونا ہے۔ اور یہ دن اس سختی کے ساتھ بھی آئے گا۔ ہاں، کچھ لوگ خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس ہولناک دن کے اندر بھی انہیں اپنی خاص رحمت کے تحت رکھیں گے، اور ان پر اس گھڑی کے اندر بھی اللہ کی خاص رحمت ہو رہی ہوگی۔ لیکن بہرحال جو جیسی زندگی لے کے جائے گا، تھوڑا سا پسینہ آ جائے اور صرف کپڑے گیلے ہو جائیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوں گے پنڈلی تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گھٹنوں تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ناف تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوں گے گلے تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے سر کی چوٹی کا جو بال ہے اس سمیت ڈوبی ہوئی ہوں گے۔ اب بتائیے اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی شدت، اس کی گرمی، اس کی تپش، اس میں اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی کی کیا شکلیں ہوں گی، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظل، وہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، لیکن یہ ہولناک دن بھی آئے گا، اور اس شدت اور اس تکلیف کے ساتھ بھی آئے گا کہ بوڑھے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فرمایا یہ نصیحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اللہ کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے اللہ کا راستہ اختیار کرے۔ لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے مقدر کر دیا، تقدیر میں ایسی لکھا ہے، تو پھر محنت کرنے کی، اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرنے کی ضرورت کیا؟ تقدیر میں ایسی لکھا ہے تو بھائی میاں تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہے
تو پھر کواڑ بند کے دروازہ بند کر کے گھر میں رہو نا میاں، دکان پہ کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو آ جائے گا رزق، وہاں تو محنت کرتے ہو۔ میاں اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو پھر فیکٹری اور کارخانے کیوں جاتے؟ گھر بھی آ جائے گا، وہاں پھر تقدیر کا سہارا لے کر نکمے کیوں نہیں بنتے؟ وہاں تو پوری کوشش کرتے۔ ارے میاں ایک تمہیں کہا جائے کہ پاؤں سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور دونوں ٹانگیں اوپر کر لو، نہیں کر سکتے۔ کہو ایک کر لو تو کر لو گے نا، ایک کر لو گے۔ یہ جو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کو صحیح استعمال کرنے پر اجر و ثواب ہے، اور اس کو غلط استعمال کرنے پر اللہ کی پکڑ۔ تو آدمی تقدیر کے معاملے کو خلط ملط نہ کرے، اور یہ ساری تقدیر اس پر نہیں کہ اللہ چاہیں گے تو نیک بن جائیں گے، ارمی اللہ چاہیں گے تو پھر گھر میں بیٹھو رزق مل جائے گا۔ وہاں تو اپنی سی کوشش کرتے ہیں نا، اور اپنی سی محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا راستہ اپنانے میں اپنی سی کوشش کیجئے، اپنی سی توانائی کو ہمت کیجئے، اور پھر اللہ سے مدد مانگیے۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، جو چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے۔ باقی پھر 1 سال کے بعد تقریباً پہلی آیتیں کے بعد یہ آیتیں اگلی والی نازل ہوئی۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ رات کو تہجد پڑھیں، آدھی رات پڑھیں، اس سے بھی زیادہ حصہ پڑھیں، اور یہ پڑھنا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ضروری ہے۔ لیکن اب اللہ رب العزت نے پھر سہولت بھیج دی، فرمایا آدھی رات، پونی رات یہ مشکل ہو جائے گا، تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، اور بعضوں کے لیے اور بھی بہت ساری دینی مشغولیات ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مختلف اسفار کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اور اب تم ایسا کرو، تہجد میں جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، جتنا آسانی۔ 4 رکعتیں آسان ہیں، 2 رکعتیں آسان ہیں، 6 رکعتیں آسان ہیں، جتنا تمہارے لیے سہولت ہے۔ گھنٹہ کر سکتے ہو، آدھا گھنٹہ کر سکتے ہو، 15 منٹ کر سکتے ہو، جتنا تمہارے لیے آسان ہے۔ رات کی اس حصے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت کو یہ بھی بہت پسند ہے جتنا تمہارے ساتھ تمہارے لیے سہولت، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جتنا تمہارے لیے آسانی ہو۔ تو پھر آگے یہ سہولت آ گئی تہجد کے معاملے میں، اور وہ جو ضروری تھا اور جو فرض اور واجب کے درجے میں تھا، اس کو بدلے میں پھر یہ حکم آیا کہ جتنا تمہارے لیے نفل ہے اور نفل میں جتنی آسانی ہو۔ لیکن عرض کیا کہ یہ اللہ کی مقبول بندوں کی نماز ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ البتہ اس میں ایک آسانی بھی ہے، اس میں آسانی یہ ہے کہ کوئی آدمی رات کو تہجد میں نہیں اٹھ سکتا، اور سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، دن بھر کام کرنے کی وجہ سے، دیر سے سونے کی وجہ سے مشکل لگ رہا ہے، تو اگر رات کو سونے سے پہلی ہی چند رکعتیں پڑھ لے قیام اللیل کی نیت سے، تو انشاءاللہ تہجد کی برکات سے محروم نہیں ہوگا۔ تہجد میں تو یہ ہے کہ سونے کے بعد پھر اٹھے، تہجد کے بعد سونے کے بعد اٹھے۔ لیکن کسی کو یہ ہے کہ نہیں اٹھ پاؤں گا، یا پوری رات سو ہی نہیں رہا، تو پھر قیام اللیل کی نیت سے اگر 2 چند راتیں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ جو اس گھڑی اللہ نوازتے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، مشقت زیادہ ہوتی ہے، جسم میں ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 چند رکعتیں نفلی قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو زندگی بھر تہجد پڑھتے، ہاں، اور جن کا زندگی بھر رات کے یہ تہجد کا معمول ہے۔ ہاں افضل تو وہی وقت ہے، لیکن اگر یوں بھی کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی برکات سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔